بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام نیوز سائٹ میں خوش آمدید۔ میں آپ کا میزبان نجم علی خان، اور اس وقت تمام جگہوں پر میں کم از کم لاہور اور پنجاب کی بات آپ کو کہہ رہا ہوں۔ ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ میاں محمد نواز شریف، جن کی واپسی 21 اکتوبر کو کنفرم ہو چکی ہے، اور شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ ان سے بار بار یہ سوال نہ کیا جائے کیونکہ یہ بات اب طے ہو چکی، یہ فائنل ہو چکا کہ میاں نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان پہنچ رہے ہیں۔ وہ لاہور ایئرپورٹ پر لینڈ کر رہے ہیں، اور لینڈ کرنے کے بعد وہ سیدھے مینار پاکستان پر جائیں گے، جہاں پر 10 لاکھ افراد ان کا استقبال کریں گے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے کیا 10 لاکھ افراد کو ایئرپورٹ پر لے جایا جا سکتا ہے؟ کیا وہاں پر پہنچ سکتے ہیں؟ کیا ماضی میں جو یہاں پر استقبال ہوئے، اور خاص طور پہ محترمہ بینظیر بھٹو کے 80 کی دہائی کے استقبال کی جو بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، کیا اس کا ریکارڈ توڑا جا سکتا ہے؟ اور جب ہم بات کرتے ہیں منٹو پارک کے حوالے سے اور مینار پاکستان کے حوالے سے، جہاں پر اب سے کچھ عرصہ پہلے تک تو ایک منٹو پارک بھی موجود تھا، مینار پاکستان بھی موجود تھا، اس کے سامنے بادشاہی مسجد بھی تھی، پھر اس کے سامنے شاہی قلعہ بھی تھا، وہاں پر ایک گریٹر اقبال پارک بن چکا ہوا ہے۔ اس گریٹر اقبال پارک میں مینار پاکستان کے ساتھ جو آگے سڑک تھی اس کو بھی شامل کرتے ہوئے، اور اس کے پچھلی سائڈ پر منٹو پارک جو بہت ساری وہاں پر کرکٹ گراؤنڈز تھی، ان تمام کو اس میں شامل کیا جا چکا ہوا ہے۔ اب مینار پاکستان کو بھرنا جو ہے وہ ایک بہت ہی مشکل کام ہے۔ جب ہم مسلم لیگ نون کی تیاریوں کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے اب تک کے 2 جلسے موجود ہیں۔ ایک جلسہ وہ ہے جو ملک ریاض نے شاہدرہ میں کروایا، اور اس جلسے کے حوالے سے مخالفین نے بہت زیادہ تنقید کی اور یہ کہا کہ وہ ایک گلی میں کروا دیا گیا، ایک بہت چھوٹا جلسہ تھا، اور اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان جلسوں کی مدد سے آپ نے 10 لاکھ بندے اکٹھے کرنے ہیں تو پھر تو آپ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن اس کے بعد 8 تاریخ کو، ایک روز پہلے کی بات کر رہا ہوں، سیف کھوکھر نے جو جلسہ کروایا ٹھوکر نیاز بیگ لاہور پر، اس کی جو ویڈیوز آئی ہیں، اور خود جو مریم نواز نے اس کی ایک ویڈیو ٹویٹ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی لوگ اس کی ویڈیوز دے رہے ہیں، اس میں ہمیں ایک نظر آتا ہے کہ ایک بڑا ہجوم وہاں پر عوام کا موجود ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ بڑی بھی بات کریں تو چونکہ وہاں پر ٹیبلز لگی ہوئی تھی، 9-10 ہزار بندہ موجود تھا، لیکن جب ہم غیر جانبدار دوسرے حلقوں کی طرف دیکھتے ہیں، جو لوگ وہاں پر گئے تھے صحافی، تو وہ کہتے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار بندہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود تھا۔ اور آج کے دور میں آپ 9-10 ہزار کی بات کریں یا 20-25 ہزار لوگوں کی بات کریں تو یہ ایک بڑا مشکل کام ہے کہ آج کسی کو باہر نکالا جا سکے، عام بندے کو یہاں پر سیاسی جلسوں میں لایا جا سکے، کیونکہ مہنگائی کے حوالے سے لوگوں کی شکایات بہت زیادہ ہیں، اور سیاسی رہنماؤں کے حوالے سے شکایات اور بڑھ جاتی ہیں جب ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو صورتحال یہ ہے کہ اگر ہم یہ سوال کریں کہ کیا 10 لاکھ بندہ آ جائے گا، تو جو ٹھوکر نیاز بیگ پہ جلسہ ہوا اس کی تیاریوں کو دیکھتے ہوئے، وہاں پر حاضری کو دیکھتے ہوئے کسی حد تک کہا جا سکتا ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر پاور شو کر سکتی ہے۔ جب پورے پنجاب کو اکٹھا کیا جائے گا، ڈیوٹیاں لگائی جائیں گی، لوگ لے کر آئیں گے، تو وہاں پہ ایک اچھا پاور شو ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو جلسہ ہوا اور سیف کھوکھر صاحب نے جو جلسہ کیا، یہاں پر پیسہ بڑا خرچ کیا گیا، باقاعدہ طور پہ جس طرح شادی کے لیے ٹیبلز لگتی ہیں اس طرح وہاں پر ٹیبلز لگائی گئیں، اس کے گرد ہر ٹیبل کے گرد 4-5 کرسیاں تھیں، اور لہٰذا اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑا ہجوم آخر تک موجود ہے اور لائٹنگ کی مدد سے وہ دکھایا جا رہا ہے، تو اندر اتنے لوگ موجود نہیں تھے جس طرح ظاہر کیا جا رہا ہے، جس طرح کی گیدرنگ اور جس طرح کی سٹرنتھ ظاہر کی جا رہی ہے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، وہ ایک سے زیادہ دفعہ یہ کہہ چکے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر کوئی بینرز لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے، سٹیمر لگے ہوئے نظر نہیں آ رہے، کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی مزیدار سی نہیں ہو رہی۔ انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا کہ میاں صاحب کی آمد پہ مزہ نہیں آ رہا، مسلم لیگ نون جو ہے زیادہ محنت کرے۔ پاکستان تحریک انصاف بھی اس حوالے سے تنقید کرتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھوکر نیاز بیگ پر لوگوں کو بریانی پر بلایا گیا، اور اس طرح بلایا گیا کہ جس طرح کسی شادی کی دعوت پر کھانے پر بلایا جاتا ہے، میزیں لگائی گئی، لہذا یہ کوئی جلسہ نہیں تھا، یہ تو کوئی شادی کی، ولیمے کی، اس قسم کی تقریب تھی، اس لیے لوگ وہاں پر آئے تھے۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون جو ہے وہ بڑی کنفرم نظر آتی ہے کہ بندہ بڑا آ جائے گا، لوگ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ کئی آئے اور کئی چلے گئے، شیر وہیں پر کھڑا ہے، شیر کو نہیں ہرایا جا سکتا۔ کیا 10 لاکھ بندہ اکٹھا کیا جا سکے گا؟ کیا تاریخی
تاریخی استقبال ہو سکے گا؟ اس پر بات کریں گے آج کے پروگرام میں، اور میرے ساتھ یہاں پر جو پینلسٹ موجود ہیں میں ان کا تعارف آپ سے کروانا چاہ رہا ہوں، اس کی طرف جا رہا ہوں۔ میں بہت ہی مشکور ہوں، میرے ساتھ یہاں پر نعیم میر صاحب موجود ہیں۔ نعیم میر کو آپ اس سے پہلے انجمن تاجران کی سپریم کونسل کے چیئرمین کے طور پر دیکھتے رہے ہیں، لیکن اس وقت یہ میرے ساتھ یہاں پر اس حوالے سے موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کا حوالہ یہ ہے کہ جو پنجاب میں استقبالیہ کمیٹی بنائی گئی ہے میاں نواز شریف کے استقبال کے حوالے سے، آپ اس کے کنوینر ہیں۔ بہت بہت شکریہ نعیم میر صاحب ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی بہت ہی مشکور ہوں پروفیسر ڈاکٹر شبیر احمد خان ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، علم سیاسیات کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے ایک اتھارٹی ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا ہمیں یہاں پر جوائن کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ہی لاہور کے معروف سیاسی کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق، سیاست کی زیر و زبر پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں، رانا جواد بھی ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں۔ رانا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بھی، آپ نے ہمیں یہاں پر وقت دیا۔ ہمیں یہاں پر محمد مدنی بھی جوائن کریں گے، آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، الیکشن بھی لڑ چکے ہیں اندرون شہر سے، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں۔ ابھی تھوڑی دیر میں وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے۔ سب سے پہلے نعیم میر صاحب، آپ کنوینر ہیں اس کمیٹی کے، جو کہ ٹریڈرز کی کمیٹی کے آپ کنوینر ہیں، جو استقبالیہ کمیٹی آ رہی پنجاب کے حد تک، آپ اس میں جو ہے کتنے بندے آئیں گے استقبال کے لیے میاں نواز شریف کے؟ دیکھیں جی، افراد تو لاکھوں ہوں گے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ کیا ٹارگٹ کیا؟ پارٹی تو یہی ٹارگٹ لے کے بیٹھی ہے کہ 10 لاکھ افراد جو ہیں وہ آئیں۔ اچھا، تو اب 12 14 15 18 بھی ہو سکتے ہیں، تو اب یہ تو اب محنت کرنے پر آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے نا۔ 12 14 15 تو بڑے تھوڑے ہو جائیں گے۔ 12 14 15 لاکھ کہہ رہا ہوں میں۔ اچھا 12 14 15 لاکھ کہہ رہے ہیں؟ ہاں جی ہاں جی۔ اچھا، میں کہ 12 15 تو گھر کے بندے ہو جاتے ہیں، یہ تو نہیں مذاق نہ کریں، ذرا سنجیدہ گفتگو کریں۔ آپ ہر پروگرام کو ایسے ہی اپنا ایک مذاق میں لے جاتے ہیں، اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں میر صاحب، آپ نے کہا 12 14 18، آپ نے لاکھ نہیں کہا آپ نے، میں گواہی ڈلوا دیتا ہوں، میں نے معتبر گواہ رکھے میں یہاں پر جناب، میں نے اپنی غلطی کی فوراً تصحیح کر دی۔ اچھا، یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 لاکھ زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ دیکھیں پنجاب میں تو مسلم لیگ نون کے ساتھ جو عوام کی وابستگی ہے، اور جس طرح پنجاب کے اندر خاص طور پر میاں نواز شریف اور ان کے خاندان نے، میاں شہباز شریف نے جس طرح خدمت کی ہے، پنجاب کو ترقی دی ہے، اور خاص طور پہ شہر لاہور، اس کو تو میں نے، آپ نے، ہم سب نے اپنی زندگیوں کے اندر اس شہر کا نقشہ جو ہے وہ بدلا ہوا نقشہ بھی دیکھا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم اس شہر کو دیکھتے تھے، اب بھی دیکھتے ہیں۔ تو جتنا بڑا انفراسٹرکچر جو ہے وہ اس شہر کے اندر کھڑا کیا گیا ہے، اور جتنی تبدیلیاں اس شہر کے اندر آئی ہیں آپ کے پورے نظام کے اندر، تو جتنی ترقی ہوئی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اہل لاہور جو ہیں ان پر میاں نواز شریف اور شہباز شریف کے جو قرض ہے واجب الادا، یہ اتارنے کا وقت ہے، اور اچھا وقت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے، انہوں نے بڑی دفعہ قرض اتارے، میاں نواز شریف کو 3 دفعہ پرائم منسٹر بنا دیا، شہباز شریف کو چیف منسٹر کی 3 دفعہ بنا دیا، پرائم منسٹر بنا دیا، اب لاہور کتنے قرض اتارے شریف فیملی کے؟ دیکھیں بات سنیں کہ ہر دفعہ جو ہے جب بھی بھٹو صاحب کا قرضہ نہیں ختم ہو رہا تھا، اب آپ نے نواز شریف کا قرضہ بھی شروع کر دیا ہے، یہ تو پٹھان کے قرضے کی طرح ہے، مجھے لگ رہا ہے، جو ختم ہوتا ہی نہیں ہے۔ نہیں، بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ ہر دفعہ اگر عوام نے، پنجاب کے عوام نے خاص طور پہ میاں شہباز شریف کو، نواز شریف کو ووٹ دیا ہے اور انہیں حق حکمرانی دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام نے جو ہے وہ اپنے ووٹ کی طاقت سے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ انہوں نے خدمت کی ہے، انہوں نے کام کیا، انہوں نے محنت کی ہے۔ اچھا، تو کوئی بھی ایسا حکمران جو ہے 2 دہائیوں سے، پچھلی 2 یا 3 دہائیاں آپ لے لیں، تو بلکہ 3 دہائیاں کہنی چاہیے، 3 دہائیوں سے کوئی بھی ایسا حکمران نہیں ہے، کوئی بھی ایسی پارٹی نہیں ہے جس کو اتنے تسلسل کے ساتھ اعتماد ملا ہو پنجاب کے عوام کا۔ تو اگر وہ اعتماد مل رہا ہے اور اس کے ذریعے جو ہے وہ خدمت کا سفر جاری ہے، تو میرا خیال ہے اس میں میں، آپ، ہم سب جو ہیں خوش قسمت ہیں، اور ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ نہیں مطلب ابھی ایک گیلپ کا سروے آیا، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ چیئرمین پی ٹی آئی مقبول ہیں 60%، اس کے بعد چودھری پرویز الہی، شاہ محمود قریشی، یہ تمام بھی جو ہیں نواز شریف سے، شہباز شریف سے، مریم نواز سے زیادہ مقبول ہیں۔ گیلپ کا سروے ہے، گیلپ ایک بااعتماد ادارہ ہے۔ تو اس کے بعد دوسری بات کی جاتی ہے مہنگائی کے حوالے سے، کہ جتنا مہنگائی کا بوجھ جو ہے وہ پی ایم ایل این پہ ڈال دیا گیا کہ وہ اس کی وجہ سے ہوئی، اور ایک پروپیگنڈے کا سامنا کرنا پڑا، اور خود تسلیم بھی کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما کہ ان کے دور میں مہنگائی ہوئی۔ تو ایسے میں آپ سمجھتے ہیں کہ بندے نکل آئیں گے؟ دیکھیں یہ بات آپ کی کافی حد تک درست ہے کہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے وہ اس کا سبب
جو ہے وہ باوجود اس کے کہ سابقہ حکومت کی ناقص کارکردگی تھی اور ملک کو بچانا تھا، ریاست کو بچانا تھا، جو بیانیہ مسلم لیگ نون نے اور ہم نے اختیار کیا اور بالکل درست بیانیہ تھا، لیکن بات یہ ہے کہ اب وہ قیمت تو ادا کی جا چکی ہے، لیکن وہ قیمت ادا کرنے کے بعد اب پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ پنجاب کے عوام کے پاس آپشن اور ہے کیا وہ دوبارہ جو ہے وہ اس تباہی کے سفر کو وہیں سے شروع کرنا چاہتے ہیں جس کو ریاست نے اپنی رٹ قائم کر کے؟ نواز شریف کے علاوہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے. آپشن ہی کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. آپ مجھے بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نواز شریف آ رہا ہے، میں تو کہہ رہا ہوں نواز شریف کو لایا جا رہا ہے. آپشن کوئی نہیں ہے آپ کے پاس. بتائیں آپ بتا دیں کوئی چیئرمین پی ٹی آئی کوئی آپشن نہیں ہے. چیئرمین پی ٹی آئی اگر آپشن ہوتا تو وہ اندر ہوتا. مجھے بتائیں، اس کی پارٹی جو ہے وہ تو اپنا اس وقت جو ہے وہ بین ہونے کے قریب ہیں. تو اب آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ ایسی آپشن آپ ایکسرسائز کرنا چاہیں گے کہ جس پارٹی نے 9 مئی کو جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ حملہ کیا اور فساد اور انتشار جو ہے اور شر جو ہے اس کو پھیلایا اور عوام جو ہے ان کو ایکسپلائٹ کیا، اور عوام کو صرف ایکسپلائٹ نہیں کیا اپنے مضمون سیاسی مقاصد کے لیے، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، کوئی بھی آپشن نہیں ہے. نہیں، پیپلز پارٹی جو ہے ان کی سندھ کے حد تک تو ان کی جو پذیرائی ہے وہ تو انہیں ہمیشہ ملی بھی ہے صحیح اندرون سندھ کے حد تک، لیکن پنجاب کے اندر میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی کو اس طرح سے پذیرائی. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپشن ہی کوئی نہیں ہے اس وقت، اور نواز شریف ہی آپشن ہے. میں اسی بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. اس سے پہلے کہ میں شبیر صاحب آپ کی طرف آؤں، میں تجزیہ چاہوں میں رانا جواز صاحب، چونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی بات ہو رہی تھی. جواز صاحب، بلاول صاحب مطمئن نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کوئی مزہ نہیں آ رہا نون لیگ کی تیاریوں کا، اور بالکل یہاں پر کوئی ایکٹیویٹی ایسی نہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا. آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ مزہ نہیں آ رہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں میر صاحب کی اس بات کا تھوڑا سا جواب دے دوں کہ میں نہیں سمجھتا کہ 24 کروڑ عوام کا یہ ملک ہے اور اس میں نواز شریف صاحب کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. بے شک وہ بہت سینئر ہیں، منجھے ہوئے ہیں، ایسا یہ بات نہیں کہ وہ تجربہ کار نہیں ہے. آپشن کون ہے؟ لیکن ایسا نہیں سوچا جا سکتا کہ ہماری ریاست اتنی معذور ہو جائے اور اتنا قحط الرجال ہو جائے کہ کوئی اس کو لیڈ نہ کر سکے. میں اس چیز کے اوپر جو ہے نا جی وہ اختلاف کرتا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ دیکھیں مسلم لیگ نون کی سیاست تھوڑی سی کنفیوژن کا شکار ہے. جب نواز شریف صاحب نے آنا تھا تو انہوں نے ایک ایسا بیان اور سٹیٹمنٹ دیا جس میں انہوں نے احتساب ججز کا اور ایکس آرمی چیف کا، جس سے پورے ملک میں ایک بھونچال آیا اور مسلم لیگ کے اندر اتنا طوفان اور بھونچال آیا کہ وہ خود بھی اس کا شکار ہو گیا اور شہباز شریف صاحب کو وہاں پہ جانا پڑا. اس سے کنفیوژن کریٹ ہوئی ان کے اندر، اور وہ کنفیوژن آج کے دن تک ان کے ورکر کے اندر بھی ہے، اور میرا خیال ہر طبقے کے اندر یہ سوچ ہے کہ یار کیا ہوگا. بلکہ ان کے اسٹیٹمنٹ کی وجہ سے یہ بھی ڈاؤٹ کریٹ ہو گیا. مجھے پورا یقین ہے نواز شریف صاحب تشریف لا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں آنا چاہیے. ان کی سیاست کے لیے، ان کی جماعت کی سیاست کے لیے یہ ضروری ہے کہ ان کا یہ آنا چاہیے. لیکن ان کے اپنے ہی کنڈکٹ سے جو ہے نا ایک ایسی کنفیوژن پیدا ہوئی ہے کہ جس کی وجہ سے ان کے لوگ ان کے جلسوں میں نہیں آ رہے، اور ان کی لیڈرشپ بھی کنفیوز ہونے کی وجہ سے وہ کوئی گہما گہمی اور وہ یعنی تذبذب کا شکار ہے کہ شاید پھر کہیں کینسل نہ ہو جائے. قیادت کنفیوز ہے میرا خیال. کس چیز پہ کنفیوز ہے؟ کہ نواز شریف صاحب آئیں گے یا شاید نہیں آئیں گے. اگر آئیں گے تو ریاست ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گی، اور ایسا نہ ہو کہ ان کے ساتھ جو سلوک ہو اس میں ہم بھی دھر لیے جائیں. کیونکہ اس طرح کے بھی جو ریومرز چل رہی ہیں کہ لسٹیں جو ہے نا نو فلائی لسٹ اور اس طرح کی لسٹ ایک اور بھی تیار ہو رہی ہے، اور وہ پنجاب سے تیار ہو رہی ہے. اور اس میں دیکھیں سیاست میں کنفیوژن تو چل رہی ہے، آپ کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اور سیاست اور الیکشن کا کہیں پہ ماحول نظر نہیں آ رہا، کسی جگہ پہ بھی ماحول نظر نہیں آ رہا. اچھا، اور ان کا استقبال بھی اس الیکشن کا حصہ ہے. صحیح، نہ الیکشن کا ماحول نظر آ رہا، اس میں گہما گہمی نظر نہیں آ رہی. اسی وجہ سے ریسیپروکلی ان کے استقبال میں بھی وہ گہما گہمی نظر نہیں آ رہی ہمیں لوگوں میں. آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میاں نواز شریف نے جو بیان دیا تھا آخری، اس کی وجہ سے پوری کنفیوژن پیدا ہو گئی ہے؟ ڈیفینیٹلی. تو میاں صاحب پھڑے جا سکتے ہیں سر. میرا خیال یہ کنفیوژن ہے، تذبذب کا شکار ہے، اور پھڑے جانا چاہیے نہیں انہیں. اچھا، اتنا کوئی ان کا نہیں ہے. وہ کورٹ سے کوئی اسٹامپ پیپر دے کے کچھ یعنی پرمیشن لے کے گئے ہوئے ہیں.
کوئی باقی آگے ریگولیرٹی ہے، کیوریبل ہے، ضمانت بھی ان کی ہو سکتی ہے قبل از گرفتاری، تو بہرحال انہیں آنا چاہیے، سیاست میں پورا رول ادا کرنا چاہیے، آ رہے ہیں 10 لاکھ بندہ اکٹھا کر لیں گے، 10 جمہوریت کی بقا کے لیے آنا چاہیے، 12 15 18 لاکھ بندہ بھی چلا جائے یہ گا. تو اللہ جانتا ہے کہ کتنے 12 لاکھ آنے ہیں، 12,000 آنے ہیں، یا جتنے بھی آنے ہیں، اللہ جانتا ہے. اللہ جانتا ہے. صحیح اسی چیز کو یہ ہاں، تمام میں سوال اسی تناظر میں ایک چیز جو میں کہنا چاہوں گا، میں اس چیز کو کنڈیمڈ کروں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے، جو ہم نے ایک ویڈیو وائرل دیکھی تھی جس میں لاہوریوں نے مسلم لیگ کے جو بڑے لیڈر ہیں ان کی گاڑی کا گھراؤ کر کے اور اول فول بکنا اور کیا کہتے ہیں اس طرح کا. میں نہیں سمجھتا کہ لاہور والوں کو یہ نہیں چاہیے. انہوں نے نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو لیڈر بنایا، پرائم منسٹر بنایا، سارا کچھ بنایا، اور یکدم انہوں نے آنکھیں پھیر لیں اور گاڑیوں کا گھراؤ شروع کر دیا. لاہور والوں نے. میری لاہوریوں سے یہ التماس ہے کہ احترام کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے مزاج کو کنٹرول میں رکھیں، اور غصے میں ہے شریف فیملی بھی. نون لیگ کی قیادت کے اوپر ایسا گھراؤ اور بدتمیزی اور ہوٹنگ جو ہے نا، وہ میرا خیال ہے کہ اس سے جو جمہوری سسٹم ہے، جو جمہوریت کا تسلسل ہے، جو ایک ڈیموکریٹک جو آزادانہ کمپین کا رائٹ ہے، وہ انفرنج ہوگا. تو میں لاہوریوں سے التماس کروں گا کہ سپیس دینی چاہیے، احترام کرنا چاہیے. یہ نیا کٹا کھول دیا، اور نئی شبیر صاحب کی طرف جانا تھا تو وہ نئی بات انہوں نے بیچ میں ڈال دی. لوریے بڑے غصے میں ہیں، کہنے بدتمیزی گھراؤ کر رہے ہیں، ہوٹنگ، اور وہ کہتے ہیں نہ کریں لوریے ایسے. نہیں، یہ خیر احترام رکھنا سب کا، جو احترام میں آئے ہیں، احترام میں بیٹھے ہیں اور احترام میں کنڈیمڈ کرتا ہوں سر. وہ مذمت کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے اچھا کیا، مذمت کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ایسے جو بدتمیز اور بد تہذیب لوگ ہیں اگر موجود ہیں تو یہ سیاست میں جو یہ مزاج آیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ اس بد تہذیبی اور بدتمیزی کی بنیاد رکھی کس نے ہے؟ کس نے اوے دیکھ لوں گا، کلہ ہی کافی ہیں، یہ کلچر جو ہے، جو سلطان علی کا، یہ کس نے پنجاب اور لاہور میں پروان چڑھایا؟ کس نے نوجوانوں کو بہکایا ہے اور انہیں صراط مستقیم سے ہٹایا ہے؟ تو اس چیز کا بھی جائزہ لینا چاہیے. بہرحال یہ تو ہو چکا جو ہونا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب ہم اصلاح کی طرف جو ہے وہ اپنا قدم آگے بڑھا رہے ہیں. چلیں اسی سوال، اصل میں سوال جو تھا ڈاکٹر شبیر احمد خان صاحب سے تھا. ڈاکٹر صاحب، اب افواہیں جو ہیں شہباز شریف کہتے ہیں کہ نہیں، اب مجھ سے سوال نہ کریں، نواز شریف آ رہے ہیں. آپ کے خیال میں نواز شریف اب کنفرم ہو گیا ان کا آنا؟ دوسری بات کہ 10 لاکھ 12 لاکھ 15 لاکھ 18 لاکھ بندے استقبال کے لیے چلے جائیں گے. تیسری بات، کیا نواز شریف جو ہیں اگلے پرائم منسٹر پھر بن رہے ہیں چوتھی مرتبہ؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیں، تھوڑا سا نا یہ تاریخ دیکھنی پڑے گی. لاہور میں یعنی پاکستان بننے سے پہلے کی تاریخ ہے کہ مسلم لیگ نے ایک تاریخی جلسہ کیا جہاں قرارداد پاکستان منظور ہوئی. وہ تو مسلم لیگ قائد اعظم والی تھی نا. اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں مسلسل، یعنی لاہور کی جو اہمیت میں بتا رہا ہوں کہ یہاں کراؤڈ کی کتنی اہمیت ہے. جی، عمران خان کو بھی مقبولیت جو ملی تھی، وہ جو اکتوبر میں جلسہ تھا 2011 میں، ظاہر ہے وہ ایک پرائم ٹائم تھا. اس کے علاوہ یہاں آپ نے دیکھا کہ اور بھی کئی، یعنی آپ کہتے ہیں لاہور ہی فیصلہ کرتا ہے. لاہور فیصلہ کرتا ہے، خاص طور پہ جو مینار پاکستان ہے. یہ دیکھیں جگہ کا جو انتخاب کیا گیا ہے نا، یہ ظاہر ہے یہ مشکل فیصلہ تھا نون لیگ کے لیے بھی. بہت بڑا ہو گیا مینار پاکستان. ہاں، لیکن اس سے پہلے آپ نے دیکھا مینار پاکستان چھوٹا بھی پڑ گیا تھا. ابھی ہمارے ایک مذہبی رہنما کی جب وفات ہوئی تو ان کا جنازہ تھا تو مینار پاکستان چھوٹا پڑ گیا تھا. اس کے ارد گرد گلیوں تک اور سڑکوں تک لوگ تھے. یعنی ایسا نہیں کہ اس کو بھرا نہیں جا سکتا. بالکل، طاہر قادری صاحب نے 1-2 دفعہ پروگرامز کیے وہاں پہ اور وہ اس کو انہوں نے فل کیا ہے، یہ بات نہیں. لیکن اب دیکھنا ہوتا ہے کہ کراؤڈ جو ہے وہ کیوں آئے. بنیادی وجہ جو ہے، اصل مسئلہ بے نظیر بھٹو کا، جیسے آپ نے کہا کہ استقبال ہوا تو اس میں ظاہر ہے وہ جلا وطن تھیں، یہاں ایک فوجی حکمران تھا، وہ ایک انوائنس جو تھی نا فوجی حکومت کے خلاف. مجھے لگ رہا ہے جو سب سے بڑی کنفیوژن ہے نا، جو کہ ایک جس کی بات ہو رہی ہے، وہ یہ کہ نون لیگ کا جو بیانیہ تھا، یعنی ووٹ کو عزت دو والی بات، اور نواز شریف کا جو سٹیچر تھا نا، وہ جب بڑا ہوا اس حوالے سے ہوا کہ انہوں نے اس وقت للکارا تھا اسٹیبلشمنٹ کو. اچھا، اب یہ ہوا ہے کہ اب 18 ماہ تو ان کی حکومت رہی ہے اپنی، ان کے بھائی جو تھے وہ پرائم منسٹر رہے ہیں. اب جیسے بات ہوئی کہ وہ جو سٹانس تھا نا، جو ان کی مقبولیت جب وہ یہاں سے گئے ہیں، اب اس نعرے سے بیک آؤٹ کر کے اب کسی اور انداز سے قوم کے سامنے آنا،
اور پیش ہونا، یہ یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے، اور جس کے لیے وہ مخمصے کا شکار ہے نون لیگ بھی کہ کیا بیانیہ اپنایا جائے ان کے استقبال کے حوالے سے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ جس طرح گئے اور پھر ان کے وہاں رہنے پہ بھی تنقید ہوتی رہی کہ وہ تھوڑے عرصے کے لیے گئے تھے، لیکن نون لیگ کی چونکہ یہ سروائیول کا مسئلہ ہے، لاہور خاص طور پہ اگر نکل آتا ہے باہر، اور عام تاثر یہ ہے جیسے بھی آپ نے سروے کی بات کی کہ ابھی بھی جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے اور پی ٹی آئی کا جو ووٹ بینک ہے وہ خاص طور پہ لاہور کے پرسپیکٹو میں وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہے۔ اس انداز سے دیکھا جائے تو نون لیگ کے لیے بڑا چیلنج ہوگا کہ وہ کراؤڈ کو جو ہے، نہ صرف باہر کی میں بات نہیں کر رہا، لاہور سے لوگوں کو نکالنا صحیح اور مینار پاکستان پہ لے آنا، اگر یہ استقبال اس کے برابر ہو جاتا ہے جو بینظیر بھٹو صاحب آئی تھیں یا ماضی میں جو یہاں اجتماع ہوتے رہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اور یہ جو ایک الیکشنز اب اس جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ نظر نہیں آ رہے، اس میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ڈر اور خوف ابھی بھی موجود ہے کہ لیڈر جو ابھی جیل میں ہے یا اس کے جو فالوورز ہیں وہ ابھی بھی انٹیکٹ ہیں۔ صحیح۔ نواز شریف کا استقبال جو ہے نا وہ اس کتنے سوال بند ہے شبیر صاحب، اگر ہم اس کو بڑا سیدھا سیدھا کرنا چاہیں، پوری ایک فلسفی آپ نے بیان کی، لیکن اگر ہم اس کو سیدھا سیدھا بیان کرنا چاہیں، آپ کے خیال میں میاں نواز شریف آ رہے ہیں؟ میاں نواز شریف آ رہے ہیں جی، آ رہے ہیں ان کے استقبال کے لیے آپ کے خیال میں کتنا لوریا نکل آئے گا؟ یا پنجاب سے نکل آئے گا یا پاکستان سے نکل آئے گا؟ مینار پاکستان میں 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ 18 لاکھ کتنے بندے ہو جائیں گے؟ الیکشن جو ہے نا وہ ایک الیکشن یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جلسہ، یہ ایک سائنس بن گئی ہے۔ صحیح ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ یہ علیحدہ بات ہے کہ ماضی میں ایک لیڈر سے یہ غلطی ہوتی ہے، لاہوریے نکلیں گے، پنجاب والے نکلیں گے پنجاب نواز شریف کا استقبال کرنے کے لیے؟ پنجاب گڑھ ہے نون لیگ کا، ٹھیک ہے، اگر لاہور سے اور پنجاب سے ہی لوگ نہیں آ سکتے، وہ اگر کہیں اسلام آباد آ رہے ہوتے ہم پھر بات کرتے، یا کسی اور صوبے میں آ رہے ہوتے، مجھے اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنی لاہوریوں کو نکال لے گی، پنجاب والوں کو نکال لے گی، نکالنے میں کامیاب ہوگی، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اچھا، اس میں بھی ہوگا، اور اس کے بعد آپ کو نواز شریف پرائم منسٹر بنتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں چوتھی مرتبہ۔ دیکھیں ابھی آپشن کی بات ہوئی ہے، دیکھیں مجھے دکھائی یہ دے رہا ہے کہ الیکشنز میں بھی اب فروری میں نہ ہوں یا تھوڑا اور لیٹ ہو جائیں، لیکن بالآخر الیکشن ہونے ہیں۔ صحیح۔ پی ٹی آئی کا جہاں تک تعلق ہے، جو کیسز ہیں ان کی قیادت پہ مجھے لگتا ہے کہ وہ -1 فارمولہ ہونا ہے۔ اچھا، پی ٹی آئی تقسیم ہونی ہے، 2 میں ہو، 3 گروپس میں ہو، بالآخر نون لیگ ایک بڑی قومی جماعت کے طور پہ موجود ہے۔ باقی سیاسی جماعتیں مجھے لگتا ہے زیادہ علاقائی ہیں اگر آپ کمپیئر کریں نون لیگ سے۔ تو اچھا، نواز شریف صاحب کا میں خود نہیں کہہ سکتا، لیکن ان کے ظاہر کورٹ کیسز بھی ہیں، ابھی اس کیس سے ان کو ظاہر رہائی ملنی ہے، اس کے بعد پھر یہ طے ہونا ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ نون لیگ ایک بڑی سیاسی قوت کے طور پہ جب بھی الیکشن ہو سامنے آئے گی، اور اس کی بنیادی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ بھی ماحول ہے کہ جن کو نکالا جاتا ہے نا ان کو پھر اس لیے نہیں نکالا جاتا کہ دوبارہ لایا جائے۔ ٹھیک ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی اننگز کھیل چکی ہے۔ یہ ضرور ہو رہا ہوگا کہ -1 کر کے باقی پی ٹی آئی کو ان کی قیادت کو موقع دیا جائے کہ وہ بھی آئیں، اور یہ بھی امکان ہے کہ ایک ہی حلقے سے ایک سے زیادہ امیدوار کھڑے ہوں لیکن اس کے پی ٹی آئی کے، لیکن اس کے باوجود ابھی بھی آپ صحیح پوچھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون جو ہے آپ کو انتخابات میں بڑی پلیئر کے طور پہ اور اس وقت سب سے آگے نظر آ رہی ہے آپ کو، کیونکہ باقی لوگ اس میں جن کو نکالا جاتا ہے ان کو لانے کے لیے تو نہیں نکالا جاتا۔ یہ تیاریاں کیا ہو رہی ہیں اس وقت، اور کتنے لوگ آ سکتے ہیں؟ ڈیوٹیاں کیا لگائی گئی ہیں؟ لاہور سے بہت ہی سینئر صحافی اور مسلم لیگ نون کو بہت زیادہ سمجھنے والے عمر اسلم، جو کہ سینئر صحافی بھی ہیں اور اینکر پرسن بھی ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ عمر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی نجم بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر۔ عمر یہ بتائیے گا کہ کتنی ڈیوٹیاں لگائی ہیں، کس بندے کے، کس ایم این اے، کس ایم پی اے، کس نے کتنے بندے لے کر آنے ہیں؟ 10 لاکھ بندہ کس طرح پورا کریں گے؟ کیا بریک اپ ہے؟ جی نجم بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے اپنا جو شو میں یہاں پر ٹیلی فون لائن پر لیا، اور اگر آپ بات کریں کہ کس طریقے سے کس کی ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، تو ڈیوٹیاں تو جناب سب کی لگ گئی ہیں، چاہے وہ ایم این اے ایم پی اے سے سابق، یا چاہے وہ کونسلر، بلدیاتی نمائندے، وائس چیئرمین، سابق چیئرمین، تمام رہنماؤں کی جو ہے کتنی ڈیوٹی لگی؟ کتنے بندوں کی نجم بھائی 3500 فی پی پی جو ہے وہ ورکرز کو لانے کی ڈیوٹی دی گئی ہے، ٹکٹ ہولڈر اور ایم پی ایز جو تھے اس حساب سے۔ اب آپ نجم بھائی، میں لاہور کے 30 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہیں، تقریباً 1,05,000 سے 10,000 بندہ یہ بنتا ہے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے۔ اچھا، یہ میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں، کاؤنٹنگ ہونی ہے، اور نجم بھائی کاؤنٹنگ اس طریقے سے ہونی ہے کہ پی پی 144 کا کتنے بندے آ رہے ہیں، 45 کے کہنے نے
سب کے جس طرح ہوتے ہیں نا ہم ڈرائنگ چارٹ کرتے ہیں کلاس رومز ہوتے ہیں اس اچھا۔ طریقے سے ان کی سب کی روپ کے ذریعے باڑ لگائی جائے گی یا رسی کے ذریعے سب کی آئیڈینٹیفیکیشن علیحدہ ہوگی کہ 144 کے اتنے 145 کے اتنے 160 کے اتنے 170 کے اتنے ہیں. تو ایک بات تو میں آپ کو بڑا کلیئر کر دوں جی 3500 کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور وہ سب کو ٹارگٹ اچیو کرنا ہے اگر آئندہ ٹکٹ حاصل کرنی ہے. دوسری جانب آپ اب ڈیوٹیوں کی جس طریقے سے بات کریں صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکر ہوں, جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر ہوں, بلال یاسین ہوں, غزالی سلیم بٹ ہو, کسی ایم پی ایم نے کا آپ نام لے, خواجہ سعد رفیق کا ایک بڑا اہم کردار ہے, سب جو ہے وہ اپنا کردار ادا کریں. قیادت پر بات کر لیتے ہیں. صدر مسلم لیگ نون سابق وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف, چیف آرگنائزر پاکستان مسلم لیگ نون مریم نواز اور حمزہ شہباز شریف خود جو ہے وہ ارکان اسمبلی جو سابق ہیں ان سے اور نون لیگ کے رہنماؤں سے میٹنگز کر رہے ہیں. نہیں یہ مجھے بتائیں یہ کوئی ارکان قومی اسمبلی کی علیحدہ ڈیوٹی ہے, صوبائی اسمبلی کی علیحدہ, یہ 3500 دونوں نے مل کے لانے ہیں کہ علیحدہ علیحدہ لانے ہیں؟ نہیں جی 3500 نجم بھائی 3500 فی پی پی ٹارگٹ دے دیا گیا ہے. اچھا. اور ظاہری بات ہے یہ کہہ دیا گیا کہ 3500 فی پی پی جو ان سے ہیں وہ بندے لے کر آنے ہیں. یعنی کہ دو ایک عام طور پر ایک قومی اسمبلی کے حلقے کے نیچے 2 صوبائی اسمبلی کے حلقے ہوتے ہیں, 7000 تو اس کا مطلب یہ ہو کہ ایک ایم این اے اور 2 ایم پی اے مل کر 7000 بندہ پورا کریں گے. جی 1,05,000 لاہور کا ٹارگٹ ہے. اچھا. اور نجم بھائی میں آپ کو بتاؤں کہ جب ہم 1,05,000 کی بات کرتے ہیں, ابھی میں سن بھی رہا تھا ہمارے محترم جو گفتگو کر رہے تھے, بالکل ٹھیک کہتے ہیں لاہور بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. لاہور کا کردار اس لیے نجم بھائی بہت امپورٹنٹ ہے کہ لاہور پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ بھی ہے. اور اچھا اب مجھے بتائیے گا, یہ خرچے کی بڑی بات کی جا رہی ہے, کہہ رہے ہیں کہ بڑا خرچہ ہو جانا ہے اس کے اوپر, یہ خرچہ کتنا ہو رہا ہے, ٹوٹل بجٹ کیا ہے اس کا؟ لاہور کا جو بجٹ جو میرے انفارمیشن ہے اس کے مطابق 30 کروڑ روپے لاہور سے رکھا گیا, لیکن 1 ارب روپے تک کا فنڈ جو ہے وہ خرچہ ہوگا. اور مینار پاکستان پر جو جلسہ ہو رہا ہے جی 1 ارب, میں آپ کو فگر بتا رہا ہوں, یہ جو بجٹ ہے 1 ارب تک کا جو ہے وہ اماؤنٹ, آپ بالکل جو فگر جو آپ اس میں نون لیگ یہ اندر جو سورس کی خبر ہے, ظاہری بات ہے نام تو ہم کوٹ نہیں کر سکتے, لیکن جو ہے 1 ارب سے زائد پیسے لگ جانے ان کے, اور پیسے اکٹھے بھی ہوئے ہیں. اس حوالے سے بالکل تیار ہے پاکستان مسلم لیگ. پیسے اکٹھے ہو گئے ہیں کہ نہیں ہوئے؟ ہو جائیں گے نجم صاحب, یہ کوئی ان کے لیے اتنا بڑا اہم ایشو نہیں ہے. 1 ارب اکٹھا کرنا, 1 ارب روپیہ اکٹھا کرنا مسئلہ نہیں ہے. جی ہو جائیں گے 10 لاکھ فی پی پی. ویسے ابھی تک جو لاہور کے اندر ہی میں صرف بات کر رہا ہوں, پھر 30 پی پیز ہیں, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں. پھر اس کے بعد مزید اور ٹرانسپورٹ کی مد میں علیحدہ پیسے اور طریقوں سے پیسے لیے جائیں گے, لیکن مجموعی طور پر 1 ارب روپیہ جو ہے وہ مینار پاکستان پر جلسے کا بجٹ آپ بتا رہے ہیں کہ وہ اس پر خرچہ ہو جائے گا. جی بالکل ہو جائے گا, اور اس کی میں آپ کو یہ بھی ساتھ بتا رہا ہوں کہ مکمل تیاری جو ان سے ہے وہ کر لی گئی ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ جی ڈیوٹیاں کس طرح, میں نے تو آپ کو بتایا کہ فرام ٹاپ ٹو باٹم ہر بندے کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے, سائن کر دیا گیا, اور یہ کہا گیا کہ اپنے بندے لے کر آنے. اور میں آپ کو بڑا اس حوالے سے کلیئر ہوں کہ جس طریقے سے شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز شریف ایکٹیو ہیں, متحرک ہیں, بندے آ جائیں گے 1 لاکھ. اور 1 لاکھ کا مطلب سیاست لاہور سے 1 لاکھ بندہ آ جائے گا, بالکل آ جائے گا. آپ صرف کل کا جلسہ اگر دیکھ لیں جو ایک نیاز بیگ میں جلسہ ہوا ہے جس میں 20,000 کا کہا جاتا تھا, اگر آپ وہ نہیں مانتے چلیں 15,000 سے زائد اگر لوگ بھی تھے, وہ تو حقیقت مطلب یہ تو بڑا کلیئر تھا کہ 15,000 سے زائد لوگ تھے. تو یہ شو کرتا ہے کہ جب دو قومی اسمبلی کے حلقوں کی حوالے سے ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو 15,000 سے بندہ اگر زائد نہیں, یہ ٹھوکر والا تو اچھا ہو گیا, لیکن شادرے والا, ملک ریاض والا نہیں اچھا ہوا تھا. وہ پہلا جلسہ تھا, وہاں پہ پہلا جلسہ تھا ان کا اس طریقے سے نہیں تھا. اس کے بعد جیسے ہی وہ جلسہ ہوا تو اس کے بعد شہباز شریف نے ایک میٹنگ کی, اور شہباز شریف, مریم نواز اور حمزہ شہباز اس میٹنگ میں تھے. اس کے بعد ان کارکنان رہنماؤں کو بڑا واضح کر دیا تھا, کھچائی ہو گئی. ہاں جی نہیں ناجم صاحب, اس میں کہہ دیا گیا تھا کہ یہ میاں نواز شریف کا استقبال ہے, اس میں اس کو شاندار کرنا ہے اور کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی. تبھی لاہور کے صدر نے جو ہے وہ کل ایک نیاز بیگ میں بڑا جلسہ کیا. اب آپ جو 1 ارب روپے کی بات کر رہے ہیں نا, کل ہی کے جلسے کی اگر میں بات کروں تو 5 کروڑ سے زائد تک تقریباً بجٹ لگ گیا ہوگا کل ہی جلسے. صحیح, بہت بہت شکریہ. عمر اسلم ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے, سیاست کو, مسلم لیگ نون کی سیاست کو خاص طور پہ بہت سمجھتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حلقے سے 3500 بندوں کا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور صوبائی اسمبلی کے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو خرچہ ہے وہ کوئی لاہور سے کوئی 30 کروڑ یا 35 کروڑ یا مجموعی طور پر 1 ارب روپے کا بجٹ ہے وہ مسلم لیگ نون رکھ رہی ہے اس پورے ایکٹیویٹی کے لیے. اس پر بھی کمنٹ چاہیں گے, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. ناظرین, ہمارے پاس جو اعداد و شمار اس وقت تک آئے ہیں وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے ہر پی پی میں, صوبائی اسمبلی کے حلقے میں
میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے 3500 افراد کو لانے کا ٹارگٹ دیا ہے، اور اس طرح مجموعی طور پر جب ہم قومی اسمبلی کے ایک حلقے کی بات کرتے ہیں تو 2 صوبائی اسمبلیوں کے حلقے اور ایک MNA اور 2 MP مل کر 7000 بندہ لے کر مینار پاکستان جائیں گے۔ ابھی سینئر صحافی ہمیں اس چیز کی تصدیق کر رہے تھے، اور وہ یہ بھی بتا رہے تھے کہ مجموعی طور پر 1 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے وہ استقبال پر خرچ کی جا رہی ہے، جس میں ٹرانسپورٹ کا خرچ بھی شامل ہے، وہ الگ بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے باقی تمام ابھی جلسے ہونے ہیں، جس طرح کہ یہ بات کی گئی ہے کہ لاہور کا صرف جو ایک جلسہ تھا ٹھوکر نیاز بیگ والا، اس پر اخراجات کی بات کی جائے تو وہ بتایا جا رہا ہے کہ 5 کروڑ روپیہ وہاں پر بھی خرچ ہو گیا۔ تو پھر اگر ایک صرف ٹھوکر نیاز بیگ کے جلسے کے اوپر 5 کروڑ روپیہ خرچ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ارب تو پھر چھوٹا بجٹ ہے، ابھی آپ نے اور بھی جلسے کرنے ہیں، تیاریاں کرنی ہیں، ٹرانسپورٹ لے کر آنی ہے، اور یہ سارے انتظامات، پھر جلسہ گاہ ہے، سٹیج ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اور بڑے انتظامات ہونے ہیں۔ جو کنوینر ہیں استقبالیہ کمیٹی کے پنجاب کے ٹریڈرز کی طرف سے نعیم میر صاحب ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر شبیر احمد خان بھی موجود ہے اور رانا جواد بھی موجود ہیں۔ یہ 1 ارب روپیہ تو مجھے لگ رہا ہے اس سے زیادہ خرچ ہو جائے گا۔ دیکھیں جی، میں تو نہ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہوں، نہیں پیسہ تو سر سمجھ آ، پیسہ تو آپ خرچ کر رہے ہیں، پیسے کو بغیر تو پروگرام آپ کا اتنا بڑا ہو ہی نہیں سکتا، اتنا بڑا جلسہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب کتنے پیسے خرچ ہوں گے اور اس کو کس طریقے سے اکٹھا کیا گیا ہے، اب یہ ظاہر ہے پارٹی فنڈ میں لوگوں نے دیے بندے اکٹھے کریں گے، ٹرک لیں گے، گاڑی لیں گے، ان کو پہنچائیں گے، پھر وہاں پر جی تو اس پر خطیر رقم خرچ ہوگی، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس پہ ظاہر ہے کہ یہ پارٹی فنڈ بھی ہوگا، لوگ اپنی ذاتی جیبوں سے بھی جو ہے وہ خرچہ کریں گے، اور میاں نواز شریف کی محبت میں بھی لوگ اخراجات کریں گے۔ بریانی کا کتنا بجٹ ہے؟ بریانی ہمارا جو ہے آپ کو پتا ہے کہ وہ تو ہمارا ایک سگنیچر ہے بنا ہوا، تو 1 ارب روپے جلسے پہ خرچ، بریانی ہو یا قیمے والے نان، میرا خیال ہے ان پر جتنے بھی پیسے لگ جائیں وہ ان میں کمی نہیں آنی چاہیے، بس لوگوں کو ملنے چاہیے۔ یعنی کہ دیکھیں بریانی کی دیکھیں کھڑکیں نہیں، خیر اس جلسے میں تو نہیں ہوگا، لیکن باقی جتنے بھی پروگرام ہوتے ہیں ہمارے جہاں پر ہم اپنا کارنر میٹنگز کرتے ہیں یا اپنے لوگوں کو بلاتے ہیں تو اس پر ظاہر ہے کھانے کا اہتمام تو ہوتا ہے، اور یہ ہماری جو وفاداری کا بھی تقاضا ہے کہ جب مہمانوں کو بلایا جائے تو ان کی اچھے انداز میں تواضع کی جائے، تو یہ تو خیر کوئی بری بات بھی نہیں ہے میرا خیال ہے، اور یہ عین اسلامی بات بھی ہے۔ اگر لوگ جو ہیں وہ آئیں گے تو ان کو بھوکا پیاسا تو نہیں رکھنا نا، تو بھوکا پیاسا رکھنے کا کوئی مقصد نہیں ہے، لیکن یہ ذمہ داری میرا خیال ہے جلسے کی انتظامیہ جو مرکزی ہے وہ ادا نہیں کرے گی، جو لوگ جلسے میں لوگوں کو لے کر آئیں گے تو وہی ان چیزوں کو خود ہی اکوموڈیٹ کریں گے لوگوں کو۔ یعنی کہ جو MP لے کر آئے گا 3500 بندہ، اس کو بریانی کھلانا اس کی ذمہ داری ہوگی، بریانی کھلانے ہیں، اس میں بسکٹ کھلانے ہیں، اس میں اپنے ان کو روزہ رکھوانا ہے، یہ سارے کام انہوں نے خود ہی مینیج کرنے ہیں۔ آپ نے کھانے پینے کا مینیو نہیں طے کیا ابھی تک؟ یہ کوئی کھانے پینے کا، یہ ہم کسی ریسٹورینٹ میں تو نہیں جا رہے نا، یا کسی ہوٹل میں کوئی اپنا کوئی دعوت عام ایسی تو نہیں ہے نا جی جہاں پر اپنا مینیو طے کرنا، یہ ایک سیاسی لیکن آپ بریانی کے حامی ہیں؟ جی میں بالکل اس بات کا حامی ہوں کہ اپنا جو ہے وہ کھانا جو ہے تواضع جو ہے، آپ تاجروں کے لیے کتنی دیگیں پکوائیں گے اس میں؟ جتنی ضرورت ہوگی، تواضع جیسی بھی ہوگی، جس موقع پہ ہوگی، جس وقت پہ۔ آپ کتنے تاجر لے کر جائیں گے اس جی ہم تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ٹارگٹ بنا رہے ہیں کہ ہم نے بھی ایک انکلوژر لیا ہے وہاں پہ نا، اچھا، تو ہم نے کہا جی ہمیں بھی ایک انکلوژر مختص کیا جائے، اور اس میں تقریباً 2000 تاجر جو ہے نا جی، وہ ہم نے کہا ہے کہ یہ 2000 تاجر جو ہے نا یہ ہم انشاءاللہ یہاں پر اپنے انکلوژر میں بھریں گے۔ نہیں 2000 تاجر ایسے نہیں ہیں، صرف ہمارے تاجر جو ہیں وہ پورے پنجاب میں آ رہے ہیں اور اپنے MNAs MPs کے ساتھ بھی آ رہے ہیں۔ اچھا، یہ صرف ہم نے لاہور کا جو تاجروں کا جو انکلوژر بنوایا نا جی وہ 2000 کا ہے۔ تو اس میں بریانی اور قیمے والے نان ہوں گے؟ نہیں وہاں تو نہیں ہوں گے بریانی اور قیمے والے نان، پتہ نہیں آپ کو اتنی زیادہ بریانی اور قیمے والے نان کیوں یاد آ رہے ہیں۔ اچھا، بات یہ ہے کہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ کو اتنے یاد آ رہے ہیں تو میں تھوڑے سے کلچے لگوا کے اور قیمے والے نان لے ہی آتا آپ کے لیے، بریانی بھی لے آتا تاکہ آپ کھاتے پیتے تھوڑا سا آپ کو اس بات کا مجھے نہیں اندازہ تھا کہ آپ کو اتنے یاد آ رہی ہے بریانی اور قیمے والے نان۔ جاتے بھی ہو سکتا صرف آتے ہوئے ابھی پروگرام ختم ہوگا تو میں آپ کو ساتھ لے جاؤں گا، آپ کو میں بلکہ پیک بھی کروا دوں گا۔ اچھا جلسہ بریانی سے ہی کرنا ہے؟ دیکھیں بات سنیں، بات یہ ہے کہ آپ بس کریں نا، مذاق ختم، مذاق اس کو سیریس ہوتے ہیں، سیریس ہوتے ہیں۔ میاں نواز شریف کی میاں نواز شریف آ رہے ہیں،
اور آپ کا دماغ جو ہے وہ بریانی اور قیمے والے سر لوگ نام سے کہہ رہے باہر ہیں نہیں سارا آ رہا ہے۔ سوشل میڈیا سر اس پہ بات کر رہا ہے، میں نے تو وہاں سے یہ دیکھ تو کے آپ سوال کی کیے۔ کمپین کر رہے ہیں میر صاحب، دیکھیں سوشل میڈیا جو ہے جی جو بھی بات کر رہا ہے وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ سوشل میڈیا کو جو ہے وہ کیسے ہینڈل کر رہے ہیں، کون لوگ کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جی کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیزیں ٹیگ کر دی گئی ہیں، کوئی سگنیچر بن گئے ہیں، کوئی ان کی جو ہے ان کو بنا دیا گیا، چیزوں کو ایک جوڑ دیا گیا۔ بٹ جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جو مایوسیاں ہیں، جو محرومیاں ہیں، اور جو آج لوگ جو ہیں وہ اصل بات تو یہ ہے کہ جو لوگ جو ہیں نجات دہندہ کی تلاش میں ہیں، مسیحا کی تلاش میں ہیں، اور پاکستان کے عوام جو ہے مہنگائی زدہ ہیں اور کنفیوز ہوئے ہیں اور انہیں کوئی راہ نہیں تک رہی کہ وہ کہاں جائیں اور کس کے پاس جائیں، تو میاں نواز شریف جو ہیں وہ ایک امید لے کر آ رہے ہیں۔ تو اصل تو یہ بات ہے جس کو میرا خیال ہے ڈسکس کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے کہ آپ کا ذہن اور دماغ جو ہے دل و دماغ سے آپ کے قیمے والے نان اور بریانی نکل جائے۔ آمین آمین۔ اسی پر بات کرنے کے لیے کہ کتنے لوگ آ سکتے ہیں، محمد مدنی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں، اندرون شہر سے بڑے معروف ورکر ہیں، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں۔ مدنی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ میں صاحب یہاں پر دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف کے استقبال کے لیے صرف لاہور سے ہی 1 لاکھ سے زیادہ لوگ اور مجموعی طور پر 10 لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہے مینار پاکستان پہ آئیں گے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک بڑا استقبال ہونے جا رہا ہے؟ کہتے ہیں ٹھوکر نیاز بے کا جلسہ بڑا کامیاب رہا ہے جو تھا، اس حوالے سے۔ جی بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مدعو کیا تحریک انصاف کو اپنا موقف رکھنے کے لیے۔ گزارش یہ ہے کہ جو وہ ورلڈ کپ جیت کے آ رہے ہیں یا انہوں نے وہ نیلسن منڈیلا بن کے جو پاکستان کی خدمت کی ہے اور ظلم کے نظام کو انہوں نے جو بدلا ہے، شاید ان کو اس چیز کا ہو کہ وہ 35 سال میں پاکستان کو انہوں نے 180 ڈگری کے اوپر بدل دیا ہے اور ظلم کے نظام میں ایک نیا جو ہے سو کالڈ امام خمینی آ رہے ہیں۔ تو وہ جو ہے نیلسن منڈیلا تو نہیں بن سکے، کاش بن جاتے، مگر وہ گوال منڈیلا بن کے شاید وہ جو آ رہے ہیں۔ اور جو انہوں نے یہ پی ٹی آئی ان مینیجبل ہوتی جا رہی تھی اور نیشنل سپورٹڈ پارٹی تھی، اس کو پھنسانے کے لیے انہوں نے جو ایک پورا ٹریپ سیٹ کیا، تو میں سمجھتا ہوں شاید وہ اور پیسے ہضم کیے انہوں نے اپنے پورے 16 مہینے کی کارکردگی میں، اور شاید وہ جو ان کا بھائی جو ہے اپنے کپڑے بیچ کے آٹا دینا چاہتا تھا قوم کو، 60 روپے کلو آٹا تھا جب وہ عمران پایا گیا، اب 200 روپے کا آٹا بھی نہیں ملتا۔ تو شاید اس طرح کی چیزوں پہ انہوں نے پوزیشن بنانے کے لیے آ رہے ہوں۔ اور آپ تو ذکر تو اپنے نانوں کا تو ننگی چاروں کو کھلا رہے تھے، بعد میں جو سنے ہم نے لوگ کے، وہ تو جس طرح کا منہ ویسا ہی وہ عجیب سی مثال ہے۔ اور دوسری طرف یہ جو ہے اپنے اپنی عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں، انہوں نے صرف 16 مہینوں میں اپنی جو لوٹ مار کی دولت تھی اس کو ہضم کرنے کے لیے مدری صاحب اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ٹھوکر نیاز بیگ والا جلسہ بڑا کامیاب جلسہ تھا، یہاں پر کوئی 15-20 ہزار بندہ موجود تھا، اگر صرف اس طرح ایک آدھ حلقے سے اتنا نکل آیا تو باقی جگہوں سے آیا تو یہ تو اچھا استقبال ہو جائے گا، آپ کو نہیں لگتا؟ نہیں، وہ دیکھیں نجم بھائی، آپ کا ماشاءاللہ بڑا تجربہ ہے اور میڈیا کے لوگ بڑے ویجیلنٹ ہیں، وہ جو پرانے ان کے ہتھکنڈے ہیں وہ ہمارے سامنے ہی ہیں کہ لوگ جو ہے کس طرح سے وہ گھیر کے لائے تھے مختلف جگہ سے، اور وہ انہوں نے گول ٹیبل لگائے تھے، تو وہ میرا خیال ہے کسی کا ولیمہ تھا شاید، اس کی تقریب کا انہوں نے سما باندھا ہوا تھا، اور جس طرح سے لوگ وہاں پر آ کے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، اور انٹرویوز بہت سارے ہم نے دیکھے ہیں، وہ کہہ رہے تھے ہم تو صرف ادھر کھانے پینے آئے ہیں، ووٹ تو پی ٹی آئی کا ہے۔ وہ جو ہے اس جلسے کی کیا میں سمجھتا ہوں کوئی زیادہ میں تنقید نہیں کرنا چاہتا، اصل ایشو یہ ہے کہ کیا انہوں نے 30-35 سال پہلے جو وزیر بھی بدقسمتی سے وہی ہیں، یہ ہر دور میں اداروں کو بلیک میل کرتے ہیں، ہر دور میں جو ہے ان کے خلاف جو کھڑا ہوتا ہے اس کے خلاف موک جو ہے ٹریپس سیٹ کرتے ہیں، جس طرح انہوں نے پی ٹی آئی کے خلاف 9 مئی کا واقعہ جو ہے وہ کیا۔ میں اور بے شمار جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، میں اللہ کے فضل سے آپ جانتے ہیں کہ 20 سال سے تقریباً پی ٹی آئی کے اندر بے لاس اور ایک سیلف لیس ایفرٹ کی ہے ظلم کے نظام کے خلاف، اللہ کے فضل سے
میں حلفاً کہتا ہوں کبھی آج تک عمران خان صاحب نے نہ مجھے نہ کسی اور کو جو ہے کسی قسم کی پرتشدد کاروائی یا جو ہے احتجاج کی کال دی. 9 مئی میں پرامن احتجاج کرنے والے لوگوں کو ان کے اندر لیکن اس کے نتیجے میں واقعہ جو بھی تھا منی صاحب، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب پی ٹی آئی آپشن کوئی نہیں رہی، اب کوئی آپشن نہیں ہے پی ٹی آئی. نہیں دیکھیں، ایک اللہ کی چال ہوتی ہے اور ایک شیطان کی چال ہوتی ہے. تو جو شیاطین ہیں وہ اپنی چالیں تو چل رہے ہیں، ان کے تو بلی کو چشڑوں کا تو خواب آ رہا ہے جی. مگر اگر اللہ تعالیٰ نے تحریک انصاف کو جو ہے اگلا اقتدار دینے کا فیصلہ کن کیا ہوا ہے تو میں سمجھتا ہوں اس کے آگے تو کوئی مہندی صاحب اللہ تعالیٰ نے بالکل صحیح. میں رانا جواز صاحب کی طرف، رانا صاحب کیا نظر آ رہا ہے اب آپ کو؟ کیا سیاسی منظرنامہ آگے کا کیا نظر آ رہا ہے سارا؟ سیاسی منظرنامہ یہ ہے کہ ہم مجھے لگتا ہے، یقین ہے ہمیں کہ الیکشن ہو جائیں گے جنوری میں، نہیں تو فیبرری میں، وہ آگے پیچھے کر کے الیکشن میں خیال کو وائڈ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا اسٹیٹ کے لیے. اور الیکشن ہونا ہی چاہیے، پارلیمنٹ کو بحال ہونا چاہیے، یہ سسٹم چلنا چاہیے. جہاں تک رہی سیاسی جماعتوں کی بات، تو ساری سیاسی جماعتیں اپنے پورے گھن گرج کے ساتھ میدان میں اتر رہی ہیں اور اپنے نظریات اور اپنے مینیفیسٹو لے کے آ رہی ہیں. میاں صاحب نے بھی ایک کوئی مینیفیسٹو تیار کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی معاشی پلان لے کے آئیں گے. وہ میاں صاحب آن گے تو لگ پتے جان گے، میاں جدوں آئے گا لگ پتہ جائے گا. اب وہ ان کا جو فائنینشیل پلان ہے، مینیفیسٹو ہے، جو بھی ہے، تو اب وہ کنٹراڈکٹ کر رہا ہے اس کے ساتھ جو ان کے جلسوں کی تیاری ہے. میں آپ کی ساری گفتگو سن کے، میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور میں یقین کریں میرا دماغ یہی سوچ رہا تھا کہ یار ہمارا اتنا فرٹائل کنٹری ہے کہ یہاں پہ سیاسی نظریات ختم ہو گئے ہیں. جو مسیحا جس کو کہا جا رہا ہے کہ نجات دہندہ آئے گا، یار وہ اگر وہ نجات دہندہ ہے تو اس کے پیچھے تو مظلوم قوم کو اس کے پیچھے جانا چاہیے. مظلوم قوم کو تو اکٹھا کیا جا رہا ہے بریانی اور نان اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نظر میں ایک سیاسی کارکن کے ہوتے ہوئے ایک باعث شرم بات ہے کہ سیاسی کارکن ہو اور سیاسی جلسہ ہو، سیاسی لیڈر ہو، اور وہاں پہ نہیں سر گزارش میرا بات تو وہاں پہ میرا خیال یہ کلچر کھانے تو اور طرح کی ہو جاتے ہیں، یہ کلچر ڈیولپ نہیں ہونا چاہیے. یہ ٹیپنے اور شبیر احمد صاحب، کیا اس وقت جو صورتحال کیا کس قسم کی صورتحال آپ کو آگے سیاسی منظرنامہ؟ میں تھوڑا سا سر ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. رانا جاوید صاحب کی نا، جو انہوں نے آپ ایک ہلکا سا الزام لگایا ہے. اچھا ہاں، وہ آپ کو یاد ہے ہمارے محترم مطلق قاسمی صاحب نا، ان کی ایک ویڈیو ہے جس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں ایک مولانا صاحب تھے، وہ جمعے میں تقریر کے دوران نا کمرشل بھی چلا دیا کرتے تھے. کوئی نئی دکان کھلی ہے، کوئی کپڑے کا کاروبار شروع کیا ہے. ایک سینمے پہ فلم لگی تو سینمے کا مالک آ گیا کہ جی مولانا صاحب کو کائنڈلی مہربانی کر کے ہماری بھی تھوڑی سی پبلسٹی کر دیں. انہوں نے کہا تو ممکن نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خیر انہوں نے معقول معاوضے کی جب بات کی تو قاسمی صاحب کے بقول کہ جمعے میں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی فلاں سینمے میں یہ فلم لگی ہے، اس میں سدھیر بھی ہے، اس میں سلونی بھی ہے، فلاں بھی ہیں. مجھے پکا پتہ ہے کہ میرے منع کرنے کے باوجود بھی آپ ضرور دیکھنے چاہیے. تو رانا صاحب کا خیال یہ تھا کہ آپ نے نان کی میں انہیں نانوں کا اور بریانی کا اتنا ذکر کیا ہے کہ اصل میں آپ نے پبلسٹی کر دی ہے ان کے آنے کی، اور لوگوں کو آپشن بتا دیا ہے کہ یہ مینیو موجود ہے آگے، یہ مس نہ کریں کم از کم. اور شرکا بھی سوچ رہے ہیں کہ آپ قیمے والے نان اور بریانی ملنی ہے تو ہم بھی کیوں نہ جلسے پہ چلیں. دونوں شرکا سوچ رہے ہیں، بلکہ تیسرے بھی اینکر پرسن بھی سوچ رہے ہیں لیکن سر ہمیں بھی مس نہیں کرنا چاہیے یہ اپرچونٹی جو ہے. لیکن سر اس ہلکے سے نوٹ کے علاوہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں، نواز شریف جو ہیں وہ، میں ان کے بارے میں ایک جملہ بولا کرتا ہوں کہ سلیمان دمرال جو ہے نا، وہ ترکی کے ایک بڑے معروف ایک سیاستدان، تو میں کہا کرتا ہوں یہ پاکستان کے وہ ہیں، اس لیے کہ ایک طویل عرصے سے ان کا جو 1985 آپ کہہ لیں ان کا جو کیریئر ہے، تقریباً اب یہ 40 سال سے زیادہ کا عرصہ بن جاتا ہے. 3 دفعہ پاکستان کے پرائم منسٹر رہے ہیں. مجھے لگ یہ رہا ہے کہ وہ واقعی جو بینیاں بنائیں گے نا، وہ یہ کہ ان کے دور میں جو ترقی ہوئی ہے اور جو معاشی ترقی ہوئی، اور خاص طور پہ جو موٹر ویز بنے اور روزگار جو انہوں نے اسکیمیں دیں لوگوں کو، سب سے بڑھ کر یہ جو بحران تھا نا جس کو آپ کہیں
لوڈ شیڈنگ کا اور بجلی کا یہ دہشت گردی کا خاص طور پہ کہہ لیں، اور اس وقت واقعی ایک ملک 2018 میں نا اوپر جا رہا تھا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ٹیک اپ کر. اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ترقی اور خوشحالی کا بیانیہ لے کر جو ہے اگر وہ یہ کہہ کے اور قوم کو کنونس کر لیتے ہیں کہ اس لیے کہ دیکھیں قوم کے معاشی حالات برے ہیں اس وقت، صحیح، ڈالر جس طرح سے اوپر گیا اب تھوڑا نیچے آ رہا ہے، پرائسز اوپر گئی ہیں، مہنگائی بڑی ہے، اگر وہ یہ بیانیہ لے کر آتے ہیں کہ نہیں نواز شریف کے دور میں، اور زیادہ دور بات نہیں ہے، وہی 2016 17 18 کی بات ہے، ٹھیک، اور وہ پھر یہ یاد دلاتے ہیں کہ وہ دور دوبارہ واپس آ سکتا ہے، 16-17 والا ان کے آنے سے وہ دور واپس آ سکتا ہے اور عام آدمی کی حالت بہتر ہو سکتی ہے، تو لوگ ساتھ دے سکتے ہیں. اس میں دوسری رائے نہیں. وہ ایک بڑے قومی رہنما ہیں، ان کے مقابلے کا اس وقت قومی رہنما موجود نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں اس خلا کو، یہ جو اس ویکیوم ہے، اس کو پر کیا جا سکتا ہے اگر اس کو صحیح مینیج کیا گیا. اب دیکھنا ہے کہ یہ جو بیانیہ جو ہے وہ کیا بناتے ہیں. نہیں میر صاحب کی چونکہ اس وقت کنوینر ہیں اور انہوں نے لوگوں کو بلانا ہے، تو نہیں میر صاحب پھر بیانیہ کیا ہے؟ ووٹ کو عزت دو بیانیہ ہے، یا امن ترقی خوشحالی بیانیہ ہے، یا کوئی اور کچھ اور لو دو؟ بیانیہ کیا ہے اس وقت مسلم لیگ نون کا؟ نہیں، بیانیہ تو بڑا واضح ہے کہ نواز شریف صاحب کو جو ہے وہ جبر، ظلم اور سازش کے تحت جو ہے نکالا گیا تھا، اور پاکستان جو ہے وہ اس وقت ترقی کر رہا تھا. پاکستان کے یہ معاشی حالات نہیں تھے جو آج ہیں، اور نواز شریف صاحب وہیں سے سٹارٹ کریں گے جہاں سے ان کو نکالا گیا تھا، اور وہی پرانا دور جو ہے وہ واپس لانے کی کوشش کریں گے، بلکہ انشاءاللہ ضرور لے کر آئیں گے. اور عوام اور قوم جو ہے وہ چاہتی بھی ہیں کہ ان کے معاشی حالات درست ہوں، اور پاکستان جو ہے یہ اس بھمر سے اور اس گرداب سے نکلے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ تو کوئی اور بیانیہ آج کے دور میں بنتا ہی نہیں. تو یہی وہ بیانیہ ختم ہو گیا جس کو ہم ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ کہتے تھے، یا مزاحمت کا بیانیہ کہتے تھے. جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے تو ووٹ کو عزت خود بخود مل جائے گی انشاءاللہ. جس کو ووٹ ملیں گے اس کو حکومت مل جائے گی. تو ووٹ کو تو عزت خود بخود مل گئی جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہو گئے. آپ کو لگ رہا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو جائیں گے؟ یہی جس طرح ہمیشہ ہوئے ہیں ایسے ہو جائیں گے. جس طرح ہمیشہ ہوئے ہیں اسی طرح ہو جائیں گے. جس طرح جن الیکشنز کے نتیجے میں جو ہے نا پی ٹی آئی حکومت جو ہے بنی تھی، اچھا، انہی الیکشنز کے نتیجے میں جیسے وہ فری اینڈ فیئر تھے، اس طرح ہمارے بھی اس طرح اس دفعہ بھی ہوں گے انشاءاللہ. اس پہ شبیر احمد خان صاحب ایک کمنٹ صرف. سر دیکھیں الیکشنز جو ہے نا، جو ایک دن ہے نا جس دن الیکشن ہوتا ہے، اس دن خرابی کی سوائے 2018 کے الیکشن میں جب جو پولنگ ایجنٹس تھے ان کو باہر نکال کے ووٹوں کی گنتی کی گئی، اس کے علاوہ عام طور پہ اس دن تو خرابی نہیں ہوتی. کرتی کیا ہے ہمارے ہاں بعض اوقات کی الیکشن سے پہلے جس کو پری پول. آپ کو فیئر اینڈ فری انتخابات ہونے کی کتنی امید ہے؟ دیکھیں مجھے تو الیکشنز کا ماحول اس لیے بھی نہیں لگ رہا کہ اس وجہ مجھے ایک اور ڈر ہے جو نواز شریف صاحب کے آنے سے ہے. دیکھیں جب پیپلز پارٹی اور نواز شریف اور مسلم لیگ آپس میں تھے نا، لیکن ان کا ورکرز اتنا چارج نہیں تھا. پچھلے 4 سالوں میں پاکستان میں جس طرح سے ایک دوسرے پہ آپ کہہ لیں کہ جو زبان استعمال کی گئی ہے اور جو عدم برداشت پیدا ہوئی ہے، مجھے ڈر یہ کہ اس سے ان کے آنے سے نا یہ خطرہ بھی ہے کہ عوام میں اور خاص طور پہ ایک سیاسی جماعت جو پہلے کچھ سر آپ کو انتخابات ہوتے کتنے فیصد لگ رہے ہیں؟ مجھے کم از کم 1 سال تو انتخابات ہوتے نظر نہیں. آپ کو نہیں نظر آ رہا؟ رانا جواز صاحب آپ کو انتخابات کتنے پرسنٹ نظر آ رہے ہیں، کتنے سر پرسنٹ نہیں نظر آ رہے؟ انتخابات ہوتے مجھے نظر آ رہے ہیں کتنے پرسنٹ؟ مور دین 50%. مور دین 50%. آپ کو انتخابات ہوتے کتنے نظر آ رہے ہیں؟ جی مجھے تو اگر نواز شریف صاحب یہاں پر آ رہے ہیں تو وہ میرا خیال ہے الیکشن لڑنے اور وزیر اعظم بننے ہی آ رہے ہیں، اور خدمت کرنے آ رہے ہیں. وہ کون سے کو لڈو پیٹھیوں والے کھانے آ رہے ہیں؟ وہ کون سے لڈو؟ بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ تشریف لانے کے لیے. نہیں میر صاحب اور شبیر احمد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. رانا جواز صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. اور جو کمیٹی ہے جی استقبالیہ کمیٹی ہے ٹریڈرز کی پنجاب میں، اس کی کنوینر نہیں میر صاحب فرما رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ آ رہے ہیں تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، اور الیکشن ہوتے ہوئے ان کو نظر آ رہے ہیں وہ کون سے لڈو پیٹھیاں والے کھانے کے لیے آ رہے ہیں. پھر یہ کہیں گے کہ مجھے بریانی یاد آ گئی، پھر یہ کہیں گے کہ مجھے قیمے والے نان نظر آ گئے. انہوں نے بیچ میں اب لڈو پیٹھیاں والے بھی ڈال دیے ہیں. اللہ حافظ.